لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. ومكر الله وقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. 1446 ہجرہ کے ایام ازا کے اس دوسرے عشرے کی آخری مجالس ہیں، اور آج کی اس مجلس کے شروع میں دو تین سوالات مجھ سے کیے گئے ہیں، بہت مختصر ان کا جواب دیتے ہوئے اپنے موضوع پہ آگے بڑھنا ہے۔ پہلا سوال تو یہی ہے کہ مولانا اس سال آپ کا موضوع ہے کیا؟ اور میرا جواب یہی ہے کہ میں خود ڈھونڈ رہا ہوں پہلی مجلس سے۔ ذہن میں کچھ اور لے کے بات شروع کی تھی، پھر بات بدلتے کہیں سے کہیں پہنچ گئی، لیکن بنیادی اعتبار سے اطاعت رسول اور واقعہ معراج۔ اب یہ آخری مجالس ہیں، اس میں پورا موضوع تو نہیں آ سکے گا، لیکن اطاعت رسول کے حوالے سے تو 2-3 دن سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اب ہماری تقاریر دوسرے حصے کی جانب جائیں گی۔ یہ تو ایک پہلا سوال تھا جو میرے ذہن میں بھی تھا کہ میرا اپنا اس سال کا ٹاپک، سبجیکٹ، موضوع کیا ہے۔ اچھا، ایک اور بات یہ پوچھی گئی، یا یہ کہیے کہ شاید طنز کیا گیا، یا شاید بہت لائٹ موڈ میں، مولانا ابھی آپ کی 5 مجلسیں ہو گئی ہیں 8 میں سے، یعنی کل تو 4 ہو گئی تھی آدھی، اب تک آپ نے وہ بات نہیں کہی جو آپ 2-3 سال سے کہہ رہے ہیں کہ میں اگلے سال نہیں آؤں گا، میں اگلے سال نہیں آؤں گا، میں اس سال نہیں کہا آپ نے۔ 2-3 سال سے میں جھوٹا بن رہا ہوں، اعلان بھی کرتا تھا، اور یہ اعلان اس لیے بھی کرتا تھا کہ واقعاً پورا ارادہ بھی ہوتا تھا، اور یہ ارادہ بھی اس لیے ہوتا تھا کہ آگے کی پلاننگ ہو چکی ہوتی تھی۔ لیکن جیسا کہ ہر ایک کو معلوم ہے، مولا کا مشہور فرمان ہے: عرفت ربی بفسخ العزائم۔ انسان تو اپنا پورا پلان کرتا ہے، پورا ارادہ کرتا ہے، لیکن رب کو میں نے پہچانا اسی بات سے ہے کہ نیتیں ٹوٹ جاتی ہیں اور ارادے بدل جاتے ہیں۔ میں ایک عام انسان، ایک گناہگار انسان، ایک چیز ذہن میں ہے کہ اگلے سال یہاں جانا ہے، تو اس میں بعض اوقات تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ کوئی معصوم تو ہوں نہیں کہ ان کی زبان سے جو لفظ نکلے گا اللہ اسی کے مطابق اس کائنات کو بدل دے گا۔ اگر اتنا کہہ دیں کہ تمہارا لباس درزی کے پاس گیا ہے، تو رضوان جنت بھی آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں رضوان ہوں، اسے کہنا پڑے گا انا خیاط الحسنین۔ نہ ہی کسی عام آدمی سے آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اس منزل پہ پہنچے۔ تیسری بات یہ تھی کہ پہلی مجلس سے ایک جملہ میں کہہ رہا تھا۔ اب یہ جو میں 2 آیتیں تلاوت کر رہا ہوں، ان میں سے پہلی آیت کے حوالے سے مجلس آگے بڑھ رہی ہے۔ اب وہ تمہیدی باتیں یا وہ اعلانات ختم ہو گئے۔ پہلی آیت کے حوالے سے 2 بہت اہم چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا تھیں، تو یہ تیسری بات اسی حوالے سے کہ پہلی مجلس سے ہی میں نے کچھ ذکر زمانے کے امام کا بھی کیا، وجہ بھی بتائی تھی کہ عاشورے کے دن ہماری دعا اعظم اللہ یا عظم اللہ دونوں طریقے سے روایت میں آیا: اجورنا بمصابنا بالحسین وجعلناکم من الطالبین بصارہ مع ولیہ الامام، کہ اللہ ہمیں حسین کے خون کا انتقام لینے والے ان کے وارث کی فوج میں شامل کرے۔ تو یہ دعا جو ہم عاشور کے دن مانگتے ہیں، اس کے کانٹیکس میں نے عرض کیا تھا کہ 2-3 باتیں میں زمانے کے امام کے لیے کہتا ہوں، پھر 3 دن میں نے مسلسل کہا کہ یہ سبجیکٹ یا یہ موضوع کسی اور عالم کا ہے، میں نے ان کے حوالے کیا۔ تو
بعض لوگوں نے تو اس کو ایسا ہی نارمل لیا. کسی کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ آپ کسی پہ ٹونٹ کر رہے ہیں. مکروا مکر اللہ. ایک شیطان کی پلاننگ ہوتی ہے ایک اللہ کی پلاننگ تو 2 دن سے آ رہی تھی. اب شیطان کس طریقے سے, پہلا مرحلہ تو ہے نا کہ مکرو, یہ جو ہیں یہ لوگ مکر کرتے ہیں جس میں شیطان سے لے کے آج تک کی تمام طاقتیں وہ آ گئی, باطل کی طاقتیں. تو وہ کس طریقے سے پلان کرتے ہیں اور مکر کرتے ہیں اس کی 2 مثالیں مجھے دینا تھی. پہلا اسی ایک جملے سے, بدگمانی پیدا کرنا. روایت میں تو یہاں تک ہے کہ ہر مومن کے بارے میں اس وقت تک حسن ظن رکھو, اچھا خیال ہمیشہ, جب تک کہ اتنا واضح طور پر حقیقت کھل کے نہ آ جائے. یہاں تک کہ امام نے کہا کہ اگر وہ تمہارے سیدھے کان میں ایک بات کہہ دے, الٹے کان میں اس کو ڈینائی کر دے, تو اپنے کانوں کا انکار کر دو کہ جو بات میں وہ بات کہہ رہا ہے وہی بات صحیح ہے. کسی کے منہ سے شراب کی بو آ رہی, تب بھی یہی سمجھو کہ اس نے شراب نہیں پی ہے, ہو سکتا ہے کہ خالی کلی کر لی ہو سکتا ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ شراب ہے. جیسے میں اکثر کہتا ہوں نا کہ مسئلہ تو ہم لوگ بتا دیتے ہیں کہ گانے کے انداز پہ قصیدے اور نوحے حرام ہیں, لیکن اگر آپ میرے سامنے کوئی قصیدہ رکھ کے پوچھیں کہ کیا یہ حرام ہے کہ حرام نہیں, تو میرا جواب ہوگا کہ میں نہیں بتا سکتا. یہ تو وہ بتائے گا جس نے کبھی زندگی میں گانے سنے ہوں گے, وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ وہ انداز ہے کہ نہیں ہے. اور یہی گانے کے حوالے سے قصیدے اور نوحے اور مرثیوں میں جواب ملتا ہے. تو شراب جس نے کبھی پی ہی نہیں, کبھی دیکھی ہی نہیں. اب آپ کینیڈا میں ہیں, لیکن بہرحال جب لکھنؤ میں تھے یا کراچی میں تھے یا لاہور میں تھے تو ایک شریف عام گھرانے میں شاید کیا یقیناً نہ کبھی شراب آئی ہوگی, نہ دیکھی گئی ہوگی, نہ سونگی گئی ہوگی. شاید اس آدمی نے غلط فہمی میں اس کو پتہ ہی نہیں. یہ امام خود بتا رہے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے ایکسکیوز پیش کرو. ہاں اس کی ایک لیمٹ ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ کھلا کسی گناہ کا اعلان کرے یا کفر کا اعلان کرے پھر بھی ہم اس کا پردہ رکھیں. لیکن 95% اسے کہتے ہیں اسلام میں حسن ظن. اور بدترین گناہوں میں سے ایک ہے سوء ظن, کسی مومن کے بارے میں کوئی برا گمان کرنا. اچھا, اب اس حوالے سے میں نے عرض کیا کہ اب شیطان اسی طرح سے بہکاتا ہے, ہمیں ایک دوسرے کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کے لیے اپنے اس ٹول کو بہت زیادہ استعمال کرتا ہے. تو میں جو جملہ کہتا تھا وہ کوئی ٹونٹنگ نہیں تھی یا کسی کا مذاق اڑانا نہیں تھا, بلکہ جو امام معصوم کا ایک طریقہ کار تھا, جو ہمارے حوزہ علمیہ نجف کا طریقہ کار ہے, جو ہمارے حوزہ علمیہ قم کا طریقہ کار. ہاں, انڈیا اور پاکستان میں یہ نہیں تھا پہلے, اور اس کے حوالے سے میری کافی تفصیلی بات خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب سے ہوئی تھی. بات نہیں, بحث, آرگومنٹ, ڈیبیٹ. وہ میرے والد کے ساتھیوں میں بہت جونیئر, لیکن بہرحال امام کا طریقہ کار. مثلاً ایک بہت مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی, صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما. یہ ہسٹری کے چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں, ان کو بھی کبھی توجہ سے سن کے یاد کر لیا کریں. کہ امام کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ اب وہ امام کا مدرسہ تو ہر ایک کو معلوم ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میں تھوڑا موضوع سے ہٹ رہا ہوں, لیکن بہرحال ایک کام بہت اہم بات. تو امام کا مدرسہ اسی طرح کا تھا کہ امام نے ہر علم کے الگ الگ اسٹوڈنٹ کر دیے تھے اور ہر ایک کو اس کے اندر ماہر کیا تھا. ایک شامی آیا, بہت مشہور واقعہ. میں تو پڑھ رہا ہوں حضرت آیت اللہ العظمہ مرحوم آغا خوئی کی موجم رجال سے, لیکن بہرحال کئی کتابوں میں ہے. اور آنے کے بعد کہا کہ میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا کہ مجھ سے مناظرہ نہ کرو, میرے شاگردوں سے کرو. اس نے کہا نہیں, مجھے آپ سے کرنا. امام نے اس سے وہ شرط لگائی جو پاکستان میں پہلوانوں کے خاندان میں ایک شرط تھی, تو بہرحال وہ بطور مذاق ہم لوگ ذکر کرتے تھے. ایک خاندان تھا نا پاکستان میں پہلوانوں کا, بھولو پہلوان, تو ان کی بھی یہی شرط ہوتی تھی کہ پہلے میرے بھائیوں کو شکست دو پھر مجھ تک آؤ. امام نے کہا پہلے میرے شاگردوں سے مناظرہ کرو, اگر ان کو ہرا دیا تو پھر میں تم سے مناظرہ کروں گا. اچھا, واقعہ بہت تفصیلی ہے, میں تو بہت شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ میرا اصل موضوع کچھ اور ہے جس کو میں ڈھونڈ تو رہا ہوں, لیکن تھوڑا تھوڑا ذکر تو ہوتا ہے نا اس موضوع کا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ شامی بہت بڑا عالم. امام نے کہا یہ بتاؤ کہ تم کس ٹاپک پر یا سبجیکٹ پہ مناظرہ کرو گے؟ کہا قرآن پر. امام کے سامنے امام کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. امام نے کہا حمران,
تم کو میں نے قرآن میں ماہر کر دیا ہے، قرآن کی بات ہے، تم مناظرہ کرو۔ اب وہ ہوا مناظرہ، پورا واقعہ تو میں نے کہا نہیں پڑھ رہا ہوں۔ آخر شامی خاموش ہو گیا، امام نے کہا کیا رہا؟ کہاں اس نے مجھے شکست دے دی، لیکن میں مناظرے کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے پوچھا کہ اب کس علم میں مناظرہ کرو گے؟ کہا کہ اب میں علم فقہ میں مناظرہ کروں گا۔ امام نے زرارہ کو دیکھا، بہت مشہور ایک شخصیت ہے، آین ان کے 3-4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام زرارہ ہے، چاروں کے چاروں بیٹے اپنی اپنی جگہ پہ گوہر نایاب۔ امام نے کہا زرارہ فقہ کی بات کر رہا ہے تو اس سے تم مناظرہ کرو۔ زرارہ نے مناظرہ کیا، سوال جواب سب تاریخ میں۔ شامی نے آخر کہا کہ نہیں اب ان سے میں مناظرے کے قابل اپنے آپ کو نہیں پاتا ہوں۔ تو امام نے کہا اب کس موضوع پہ مناظرہ کرو گے؟ کہا کہ علم کلام پر۔ علم کلام یعنی اصول دین کا علم، فقہ فروع دین کا علم ہے، علم کلام پر۔ امام نے کہا اے مومن طاق، امام کے ایک صحابی ہیں نا مومن طاق، اچھا یہ ایک عجیب صحابی، ان کا ذکر شیعہ سنی تمام علماء نے کیا۔ شیعہ کتابوں میں ان کو لکھا جاتا ہے مومن طاق، اہل سنت کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے شیطان طاق، کیونکہ یہ اتنے بہترین مناظر تھے، مناظرہ کرنے والے، کہ اس زمانے کے تمام دشمنان اہل بیت کو شکست دے چکے تھے۔ تو طاق وہی معنی آپ سمجھ لیجئے، طاق ہے کہ کسی فن میں طاق ہونا۔ امام نے کہا یہ علم کلام کی بات کر رہا ہے، مومن طاق تم اس سے مناظرہ کرو۔ مومن طاق نے مناظرہ کیا۔ اب کتنی لمبی یہ سیٹنگ تھی، آخر شامی نے گھبرا کے کہا کہ نہیں میں ان سے مناظرے کے قابل اپنے آپ کو نہیں پاتا ہوں، یعنی انہوں نے مجھے شکست دے دی۔ تو امام نے کہا اب کس مسئلے پہ مناظرہ کرو گے؟ کہا کہ اب میں خالی جبر و قدر کے مسئلے پہ مناظرہ کروں گا، ون آف دا موسٹ یعنی کمپلیکیٹڈ ایشو آف اسلام۔ وہی کہ اللہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے کہ بندہ اپنے معاملے میں خود مختار، جس پہ بہلول دانا نے اس کو پتھر مارا تھا کہ اگر سب کچھ اللہ کرتا ہے تو جا کے اللہ کو پکڑو، میں نے پتھر مارا تو میں نے تو نہیں مارا نا اللہ نے۔ تو یہ اس مسئلے پر امام نے دیکھا، کہا تیار۔ امام کے ایک صحابی کا نام تیار ہے، تیار عربی میں اڑنے والے کو کہتے ہیں۔ پھر آخر میں امام نے ان کی تعریف بھی کی تھی، یہ پرندے کی طرح اڑتا ہوا چلا جاتا ہے، علوم میں اتنا ماہر۔ تیار تم مناظرہ کرو۔ تیار نے مناظرہ کی۔ تھوڑی دیر کے بعد شامی نے کہا نہیں بھائی میں ان سے بھی مناظرہ نہیں کر سکتا، اب میں علم توحید خالی توحید پہ مناظرہ کروں گا۔ امام نے کہا حشام ابن سالم تم اس سے مناظرہ کرو۔ امام کے ایک صحابی کا نام حشام ابن سالم ہے، ایک کا نام حشام ابن حکم ہے۔ جو زیادہ مشہور ہمارے یہاں ہے وہ حشام ابن حکم ہے، اس کی وجہ اگلے مرحلے میں آ رہی۔ حشام ابن سالم تم اس سے مناظرہ کرو۔ حشام ابن سالم نے مناظرہ کیا، شکست کھا گئے۔ نہیں اب میں امامت کے موضوع پہ مناظرہ کروں گا۔ تو امام نے کہا حشام ابن سالم کو ہٹا دیا جو توحید میں کے مسئلے میں ایکسپرٹ تھے، کہا اے حشام ابن حکم اب تم اس سے مناظرہ کرو۔ ہمارے حشام ابن حکم اسی لیے زیادہ مشہور ہے کہ مسئلہ امامت یہ ہمارا زیادہ بڑا ایشو ہے نا غیروں کے ساتھ۔ حشام ابن حکم نے مناظرہ کیا، آخر شامی نے وہاں بھی شکست مان لی۔ تو امام نے کہا تم نے کیسا پایا میرے شاگردوں کو؟ کہا کہ میں تو آپ سے مناظرہ کرنے آیا تھا، لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کے شاگردوں میں سے بھی ہر ایک اپنی جگہ پہ امام وقت ہے۔ پھر امام نے ہر ایک کی تعریف کی، کہا حمران کو میں نے یہ علم دیا ہے، ابان ابن تغلب کو یہ علم دیا ہے، زرارہ کو یہ علم دیا ہے، تیار کو یہ علم دیا ہے، مومن طاق کو یہ علم دیا ہے، حشام ابن سالم کو یہ علم دیا ہے، حشام ابن حکم کو یہ علم دیا ہے۔ اور خالی علم نہیں دیا، پھر امام نے ہر ایک کی ایک ایک جملے میں تعریف کی، تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ یہ طریقہ امام معصوم کا تھا، خاص طور پہ چھٹے امام کا ایک ٹیم بنائی تھی، کہا کہ تم اس موضوع پہ تم اس موضوع پہ۔ انگریزی میں کوئی محاورہ بھی ہے نا کیا، وہ جیک آف آل ماسٹر آف نن، بہرحال مجھے انگریزی نہیں آتی۔ یہی ہمارے نجف کے حوزے کا طریقہ اور یہی ہمارے قوم کے حوزے کا طریقہ، اور اس کو نہ سمجھنے کی بنا پر یہ سسٹم اگر سمجھ میں نہ آئے نا تو بعض اوقات ہمارے انڈیا پاکستان کے مومنین کو غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ جو مرجعیت ہوتی ہے نا وہ فقہ کے اوپر کمانڈ رکھتی ہے، لیکن ہسٹری کے اندر یا باقی جو دوسرے علوم ہیں ان میں یہ نہیں کہ جاہل ہیں نعوذ باللہ، لیکن وہ اس لیول کے نہیں ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں چونکہ اب مرجعیت کا جو پورا کنسپٹ اب تک کلیئر نہیں ہوا، تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ مرجع کا مطلب ہوگا وہ جتنے بھی اسلامی علوم ہیں سب میں ماہر، اور یہ غلطی ہمارے
ایک بڑے گروہ سے ہو چکی ہے اور اب ایسی غلطی ہو چکی ہے کہ اس کو ریورس بھی نہیں کیا جا سکتا. میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں میرا موضوع تو کہیں سے کہیں جا رہا ہے. اور وہ یہ میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں، تقریباً 60-70 سال پرانی، شاید اس سے بھی زیادہ، کہ مجالس اور محافل ہوتی ہیں نا، تو آپ کو معلوم ہے کہ اس میں ڈیٹس کا اختلاف ہوتا ہے. پہلے جب دنیا گلوبل ولیج نہیں تھی، ہر علاقے کے لوگ اپنے حساب سے ڈیٹس کرتے تھے. شہزادی کی شہادت وہ 75 دن والی ڈیٹ ہے تو کہیں وہ ہوتی تھی صرف وہی، اور 95 دن والی ہے تو وہی ہوتی تھی. مسا ہوتی کو چھوڑے، یہ تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی اور تاریخ ہے. چوتھے امام کی ولادت اب انڈیا پاکستان میں طویل عرصے سے 15 جمادی الاول ہے، انقلاب ایران کے بعد اب وہ 4 شعبان، اور سب سے زیادہ 8ویں امام کی شہادت 3 تاریخیں. لیکن پہلے یہ تھا کہ آدمی جس علاقے میں وہی تاریخ، پھر ذرا گلوبل ولیج ہوا. جس علاقے کے مومنین کی میں بات کر رہا ہوں وہ مختلف علاقوں کے علماء کو بلاتے تھے تو ہر عالم آ کے اپنے علاقے کی تاریخ بتاتا تھا. وہ وہاں کے مومنین کنفیوز ہو گئے. انہوں نے کہا چھوڑو سب کو، ہم مرجع وقت سے کیلنڈر بنا لیتے ہیں اسلامی ڈیٹ کا. اس وقت مرجعیت تھی آغا حسین بروجردی کے پاس. اگر ہم اپنے رشتوں کے حوالے سے بات کریں تو یہ سمجھیے کہ پردادا، پھر اس کے بعد آغا محسن حکیم کا زمانہ آیا، ان کو دادا سمجھ لیں، پھر آغا خمینی کا ان کو باپ سمجھ لیں، پھر آغا سیستانی اور خامنائی کا وہ ہمارے کرنٹ مرجع. ان سے کہا کہ آپ ایک کیلنڈر بنائیے، انہوں نے کیلنڈر اپنے حساب سے بنا کے دیا. اب بعد کے جو مراجع آئے تو آپ نے جب دیکھا کہ فقہی مسائل واجبات و حرام میں بھی اختلاف ہوتے تو بعد کے بعض مراجع نے ان تاریخوں سے اختلاف کیا. یعنی یہ نہیں کہا تم غلط کر رہے ہو، وہ اپنے حساب سے اپنے علاقے میں تاریخ بنا رہے تھے. اب یہ کمیونٹی پھنس گئی کہ جس مرجع سے انہوں نے یہ کیلنڈر بنوایا آغا بروجردی، ان کے انتقال کو 70 سال ہو گئے. اب وہ عراق جاتے ہیں، اب وہ ایران جاتے ہیں تو وہاں پہ تاریخیں کچھ اور ہیں، کیا کریں. اب آج کے مرجع کی بات بنے، جیسے آغا سیستانی کا رجحان ہے 75 ڈیز والی تاریخ کی طرف، اور آغا بروجردی سے ان کو تاریخ ملی تھی 95 والی. مثلا آغا سیستانی کا رجحان میں نے اس لیے کہا کہ ان کا ایک مسئلہ موجود ہے کہ اگر کسی نے یہ منت مانی کہ میں فلاں کام شہزادی کی شہادت کے دن کروں گا تو احتیاط واجب ہے کہ 75 دن والی روایت سے اپنی منت کو بڑھائے. اب بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو الگ سے بیان نہیں ہو سکتی. تو یہ ہسٹری، کیلنڈر، ولادت اور شہادت کی تاریخ ہے، اس کا مرجعیت سے کوئی تعلق نہیں. سوال پوچھا گیا، انہوں نے احترام میں جواب تو دے دیا، لیکن یہ ان کی فیلڈ نہیں کا مطلب پھر کہہ دوں یہ نہیں ہے کہ وہ 0 پر ہے. اگر فقہ میں وہ 100 ہیں تو اس میں وہ 95 ہوں گے. پھر اس میں دوسرے کچھ علماء ہوتے ہیں حوزے میں جن کی اسپیشلٹی فقط تاریخ ہوتی ہے، وہ 100 ہوتے ہیں. مراجع بھی ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے تفسیر ایک الگ ڈپارٹمنٹ. تو یہ جو ہے کہ مختلف علوم تقسیم کر دیے گئے تاکہ ہر آدمی کسی ایک لائن میں جا کے اس میں کمانڈ حاصل کرے، اس کے اندر وہ مرجع بن جائے. تاریخ کے الگ ہیں، قرآن کے الگ ہیں، حدیث کے الگ ہیں، نہج البلاغہ کے الگ ہیں، اور معصومین کی سیرت کے حوالے سے الگ ہیں. یہ ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں نہیں ہے. اور ایک دفعہ میری بات ہوئی تھی ان سے، وہ میرے بہت سینئر، خالی سینئر میں اس اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ عمر کے اعتبار سے، واقعا میرے والد کے بہت ہی کلوز تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم لوگوں کا مسئلہ کچھ اور ہے. اور بات اس وقت بالکل ٹھیک تھی. کہا کہ ہمارا مسئلہ وہ ہے کہ جو انڈیا میں ڈاکٹرز کا مسئلہ ہے، کہ ہم ایسے دیہاتوں میں جاتے ہیں، وہاں اسپیشلسٹ نہیں ہوتے. ایک ڈاکٹر کو ہر چیز میں تھوڑا سیکھ کے جانا پڑتا ہے، علاج کرنا ہوتا ہے. آنکھ کا بھی وہی ڈاکٹر ہے، کان کا بھی وہی ڈاکٹر ہے، پیر کا بھی وہی ڈاکٹر ہے، سر کا بھی وہی ڈاکٹر ہے، اور عام بیماریاں بھی. لیکن مغربی دنیا میں اور اب انڈیا پاکستان میں بھی میڈیکل کے اعتبار سے تو اسپیشلائزیشن بہت زیادہ ہو گیا. تو یہ انڈیا اور پاکستان میں چونکہ حوزہ نہیں تھا، وہاں جو چند علماء تھے انہی کو ہر علم میں تھوڑا معلومات لینا تھی، کیونکہ مومنین ہر چیز انہی سے پوچھتے تھے. تو یہ اس حوالے سے میں نے 2-3 دن بعد بھی کہی، اور آئندہ بھی بات کہتا رہوں گا کہ اگر کوئی کہے کہ مولانا فلاں سبجیکٹ پہ بات کیجئے تو میں کہوں گا اس کے لیے وہ عالم ہے، اس کے لیے وہ عالم ہے. ہاں، مجھ سے آپ عذاب قبر سن لیجئے گا، وہ تو آپ کو پتا ہے کہ میرا ٹائٹل ہی وہ ہے، اور شاید پرسوں شب جمعہ میں اس طرف جاؤں. عموماً طریقہ ہوتا ہے کہ جس دن عالم کو اس پر جانا ہوتا ہے وہ مجمع کو بھنک بھی نہیں پڑھنے دیتا ہے کہ لوگ غائب ہو جائیں گے، میں پہلے سے اعلان کر دیتا ہوں. اچھا خیر، تو ایک تو یہ کہ یہ ساری بات کس حوالے سے آئی. ایک تو میں نے کہا ذرا تاریخ
بھی آپ کو معلوم ہو جائے، کیونکہ چھٹے امام کا یہ واقعہ اتنا مشہور نہیں۔ اور ساتھ میں یہ کہ بدگمانی، اور میں نے تو اپنے حوالے سے بات کی، لیکن آپس میں بھی اس بات کا خیال کیجیے گا، کیونکہ قرآن شراب حرام ہونے کی ایک وجہ یہ بتا رہا۔ یہ میں بہت سوچ سمجھ کے جملہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ میری تقریر کا اگلا حصہ اسی حوالے سے، لیکن شراب حرام ہونے کی ایک وجہ یہ بتا رہا ہے کہ ان یوقع بینکم العداوہ، کہ شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے شیطان تمہارے درمیان عداوت و دشمنی کو پیدا کرنا چاہتا۔ اور جب اسلام میں کسی حرام کا ریزن سامنے آ جائے تو پھر خالی وہ چیز حرام نہیں رہتی ہے، جس چیز میں یہ ریزننگ پائی جائے گی۔ شراب کے ذریعے وہ عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے، پتہ چلا ہر وہ چیز جس کے ذریعے شیطان عداوت پیدا کرنا چاہے وہ اسلام میں حرام ہے۔ میں نے کہا اب اگلے مرحلے میں وہاں جائیں گے، ابھی یہ مرحلہ مکمل ہو جائے۔ مکر اللہ کی پلاننگ تو 3 دن 4 دن آئی، اب یہ شیطان کی پلاننگ میں بدگمانی اور مومن کے بارے میں اچھا خیال بہت اہم چیز ہے، جو اس وقت ساری دنیا میں ہماری کمیونٹی تقسیم ہے، ٹکڑے ٹکڑے۔ اب یہ میرا موضوع نہیں ہے، اس لیے آگے بڑھتا ہوں۔ اور ایک دوسری چیز جو بہت اہم ہے، یہ یقیناً 3 دن میرا موضوع تھا اور اسٹل موضوع رہے گا، وہ یہ ہے کہ نیت میں خرابی۔ شیطان کا ایک بہت بڑا ٹول اور ہتھیار یہ ہے کہ پہلے تو آپ کو نیکی کے کام سے روکے گا، آپ نہیں روکیں گے اور نہیں روک رہے تو پھر وہ یہ کرے گا کہ نیت میں خرابی پیدا کرے گا، جس کو ہماری دینی زبان میں شرک اصغر کہا گیا ہے، وہ بھی ایک چھوٹا شرک۔ شرک بہت بڑا گناہ، لیکن شرک کی جو دوسری کیٹیگری ہے چھوٹا شرک، اور وہ یہ ہے کہ انسان کام کرے اچھا، بہت اچھا، لیکن نیت جو ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے نہ ہو۔ ہمارے پاس ایک بہت مشہور روایت آتی، قیامت کا دن ہے، حساب کتاب کا مرحلہ، ایک سخی سخاوت کرنے والا میدان قیامت میں آیا۔ اسلام میں ون آف دا بیسٹ کوالٹی انسان کی ہے کہ وہ سخاوت کرے، مال سے اتنی محبت نہ ہو کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، سخاوت۔ روایتوں میں ہے نا کہ سخاوت کرنے والا تو کافر بھی ہوگا تو اسے دنیا میں بھی اللہ برکتیں دے گا۔ جتنے بھی سخی لوگ ہوں گے، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے کافر ہو، چاہے ایتھسٹ ہو، انسانوں کے لیے مال خرچ کرنا اس کے فائدے ہیں، دنیا میں بھی ملتے ہیں، آخرت میں بھی ملتے ہیں۔ پیغمبر کے پاس کسی عرب کا کوئی ڈیلیگیشن آیا، اس میں ایک آدمی بہت بدتمیز تھا، بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہا تھا، اس انداز سے کہ پیغمبر کے چہرے پہ ذرا ناگواری کے آثار ہوئے، لیکن فوراً پیغمبر کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ پیغمبر اس کی بدتمیزی کے باوجود اسی اپنے اخلاق کے مطابق بات کر رہے، یا رسول اللہ یہ چینج کیا ہوا؟ کہا کہ جبرائیل میرے پاس آئے، کہا یہ راہ خدا میں سخاوت کرتا ہے، سخاوت انبیاء کی خصوصیت ہے، جس میں پائی جائے اس کا احترام ہم انبیاء پہ بھی لازم ہے۔ اور بہت چھوٹی سی ایک اور مثال دے دوں، چھوٹی تو نہیں، مثال بڑی ہے، وقت کم ہے۔ کہا کہ 2 کافر ایسے جو جہنم میں ہیں لیکن عذاب جہنم ان پہ سے کم ہے، یہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہے، عذاب کا کم ہو جانا، تخفیف عذاب۔ ایک نوشیروان کیونکہ عادل تھا، ایک حاتم جو کہ سخی تھا۔ حاتم تائی کی سخاوت ہمارے کہانیوں میں آتا ہے، لیکن کہا یہ اچھا حاتم تائی تو واقعا بالکل ایک ایسا کیریکٹر ہے جو رسول اللہ سے بہت قریب تھا، اسی کی بیٹی یا پوتی پیغمبر کے پاس آئی، بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے، سخاوت۔ قیامت کا دن سخی آیا اور اسے یہ پتہ چل گیا کہ سخاوت کا تو بڑا اجر ملتا ہے، یہ کوئی کافر سخی نہیں آیا، مومن مومن مومن۔ نامہ اعمال کھولا گیا، اس کی سخاوت یہ کہ یہاں دیا وہاں دیا، اس غریب کی مدد، اس بیوہ کی مدد، اس یتیم کا خیال، اس سینٹر میں مدد، اس میں مدد۔ حکم ہوا خدا کا، فرشتوں لے جا کے اس کو جہنم میں ڈال دو۔ گھبرا گیا وہ۔ میدان قیامت میں اللہ کا پورا جلال اور ہیبت و شان تو ہوگی، لیکن ہر گناہگار کو آرگومنٹ کا پورا موقع دیا جائے گا۔ تبھی تو انسان اتنا اس دن اس میں حوصلہ اور ہمت آ جائے گی کہ نامہ اعمال کو ٹھکرا دے گا، فرشتوں نے غلط لکھا، اس کے ہاتھ پاؤں بولے گے۔ روایتوں میں بھی ہے، قرآن کی آیتوں میں بھی ہے، آقا حسین کی دعائیں عرفات میں بھی ہے، بہت تفصیل سے کہ خدا بندہ میں انکار کروں تو کیسے انکار کروں، میرا ہاتھ میرے خلاف بول رہا ہے، میری آنکھ میرے خلاف بول رہی۔ خیر، تو بات یہ تھی کہ اتنا قیامت کا ہولناک دن ہے،
لیکن حساب کتاب کے مرحلے میں اتنی ہمت پیدا ہوگی مومن میں۔ سخی نے کہا کہ خداوندہ یہ اتنی ساری جو میں نے نیکیاں کی ہیں، کہا یہ نیکیاں تو نے میرے لیے نہیں کی تھی، تو نے اس لیے کی تھی کہ تاکہ دنیا میں تیری شہرت ہو، لوگ کہیں دیکھا فلاں کو کیسا یہ راہ خدا میں دل کھول کے خرچ کرتا، تعریفیں ہوں، تیرا دل خوش ہو جائے۔ یہ وقت قیل، یہ سب تیرے بارے میں کہا جا چکا ہے، تو اب مجھ سے لینے کیا آ رہا ہے؟ سیدھا جہنم۔ مجاہد راہ خدا آیا جو جنگ میدان جہاد میں جا کے اپنی جان دے کے شہید ہوا، نامہ اعمال کھلا، کہا جہنم۔ خدا بندہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا ہے، مجاہد کا شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کہا تو نے میری خاطر جہاد نہیں کیا تھا، تو نے اس لیے جہاد کیا تھا کہ لوگ تعریف کریں کیسا بہادر ہے، کیسا دین کا بچانے والا ہے، پاپولر ہونے کے لیے۔ وقت قیل، اطمینان رکھ، تیری تعریفیں کر دی گئی تیرے بعد، جو تیرا مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا، مجھ سے کیا لینے آئے، جا۔ اور سب سے آخر میں عالم آئیں، ایسے علماء جنہوں نے دین کی بڑی خدمت کی، نامہ اعمال کھلا، وہ بڑے مطمئن ہیں کہ ہم نے کتابیں لکھی، ہم نے درس دیے، ہم نے مجلسیں پڑھی، ہم نے مومنین کی اصلاح کی، ہم نے گناہگاروں کو سیدھا راستہ دکھایا، ہم نے دین کو پھیلایا، ہم نے پروموشن کیا، ہم نے تبلیغ کی۔ نامہ اعمال کھلا، یہ سب لکھا ہوا ہے اس میں، لیکن حکومت جہنم میں ڈالو۔ خدا بندہ یہ اتنی ساری جو ہماری خدمات ہے، کہا تو نے ہمارے لیے نہیں کی تھی، صرف اس لیے کی تھی کہ پاپولر ہو، لوگ کہے کتنا مشہور عالم ہے، کتنا بڑا عالم ہے، کتنی خدمت کر رہا ہے، 24 گھنٹے لگا رہتا ہے۔ قد قیل، معصوم کا جملہ ہے کہ خدا نے جواب دیا تیرے بارے میں یہ سب کہا گیا، تجھے مل گیا، جس مقصد کے لیے تو نے نیکی کی سیدھا جہنم میں جا۔ اچھا یہ والی جو روایت ہے نا، اس میں 3 ہی گناہگاروں کا ذکر ہے، لیکن آج کے دور میں بہت اہم ہے۔ آج یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، سبسکرائب کریں اور گروپ میں شامل ہوں اور فلاں اس کو آگے بڑھائیے اور شیئر کریں اور کتنے ویورز ہیں اور کتنے لائک کرنے والے، یہی چیز ہے۔ یعنی ہماری نیتوں کا، اب میں بہت سلینگ لفظ استعمال کر رہا ہوں، ستیہ ناش کیا جا رہا، یہ ایسا چسکا لگ جاتا ہے لوگوں کو۔ باقی باتیں تو چھوڑے، میں نے ایسے شریف گھرانے کی ایسی شریف بچیوں کو ٹک ٹاک کے اوپر اتنے بےہودہ انداز میں دیکھا کہ دیکھنا ہی حرام ہے، اور گھرانہ بڑا شریف اور بچی عام زندگی میں بھی بڑی شریف ہے، بس کیمرے کے سامنے جا کے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، وہی لائک اور شیئر اور پتہ نہیں یہ ساری چیزیں مجھے نہیں پتہ۔ اور پھر جب بار بار پاکستان کے اندر ایسے کلپ آتے کہ جی ہم تو 1 کروڑ روپے مہینہ کما رہے ہیں، ہم تو 2 کروڑ روپے مہینہ کما رہے ہیں، ہم نے تو اتنا بڑا ولا بنا لیا، ہم نے تو اتنی بڑی کوٹھی کھڑی کر دی۔ یہ نیت کی خرابی۔ اب اس عالم سے بھی پوچھا جائے گا کہ جس کی مجلس، جس کے کلپ، وہ اپنا چینل بنا کے دیکھیں، ہمیں اور آپ کو اختیار نہیں ہے کسی کی نیت پہ اعتراض کرنے کا، یہ اس کے اور اللہ کے بیچ میں۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اگر اس لیے یہ سارے کلپ اور یہ سارے چینل اور یہ سب بنائے جاتے ہیں، عام آدمی بھی اور عالم بھی، کہ لائکس ملے، زیادہ سے زیادہ مومنین سبسکرائب کریں، ویور بڑھتے چلے جائیں، تو جو اصول طے ہوا سخی کے لیے، جو اصول طے ہوا شہید راہ خدا کے لیے، جو اصول طے ہوا ساری زندگی دین کی خدمت کرنے والے عالم کے لیے، وہ آگے بڑھے گا۔ تو شیطان جب ناکام ہو جاتا ہے نیکی سے روکنے میں، تو وہ نیکی کو غلطی میں تبدیل کر دیتا ہے، نیت میں خرابی پیدا کر کے۔ اور یہ امام نے اس آیت کی تفسیر بھی کی تھی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ خدا نے کہا ہم نے تمہیں زندگی دی تاکہ تم اچھا عمل کرو۔ معصوم نے کہا خدا نے یہ نہیں کہا کہ اکثر عمل کرو، زیادہ عمل نہیں، اچھا عمل وہ ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے۔ اب اس کو میں اپنے 3 دن کے موضوع سے کنیکٹ کر کے پھر آج کے موضوع پہ بات شروع کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ فی الحال ہمیں اور ہمارے بچوں کو اس وقت گمراہی سے بچانے والا جو سب سے اہم انسٹیٹیوشن وہ ہے عزاداری۔ میں نے بہت تفصیل کے ساتھ گھر کی مجلس کی اہمیت، بچے کو ماحول، وہ سب بتایا تھا، کیونکہ کسی نے کل مجھ سے کہا مولانا آپ سے پرابلم بتاتے ہیں، سلوشن نہیں بتاتے۔ وہ 3 دن میں سلوشن ہی بتا رہا۔ مجھے یاد ہے اپنی مجلس جس میں میں نے گھر کی مجلس کے فائدے بتائے تھے کہ یہ کس طرح سے بچوں کو دین پر رکھنے کے لیے بہت بڑا ایک فیکٹر ہوگا۔ خیر، تو ایک مجلس میں کوئی آتا ہے، دوسرے میں نہیں آتا ہے، تیسرے میں آ کے اعتراض کر دیتا ہے، وہ اس کا حق ہے، لیکن میں تو اپنے موضوع پہ چلتا ہوں۔ عزاداری اگر خلوص کے ساتھ کی جائے تو وہ سارے بینیفٹ ہیں کہ جو آپ آج تک سنتے آئے ہیں۔ میں نے تو خیر کیا بولا، علماء بول رہے ہیں عزاداری کے جو فوائد برکت ہے، ہم اس کے لیے نہیں کرتے۔
ہم عزاداری تو صرف شہزادی کونین کے لیے کرتے ہیں، لیکن واقعاً اگر یہی نیت ہے تو وہ سارے فائدے آپ کو مل کر رہیں گے، اور جو آپ نے نہیں سوچے وہ بینیفٹ بھی ملیں گے۔ لیکن عزاداری کے اندر بھی اگر نیت میں خرابی آ گئی، اور شیطان کا یہ طریقہ ہے، وہ مکرو کا ترجمہ یہی ہے کہ پہلے ہمیں روکے گا عزاداری سے، جن کو روکنا ہے روک بھی رہا، وہ الٹے سیدھے فتوے، وہ اس کو شرک کہنا، وہ اس کو بدعت کہنا، وہ سارے آپ جانتے ہیں جس ماحول سے آپ آئے ہیں، وہاں ہر سال ایام اذا شروع ہوا اور فتووں کی پٹاری کھل گئی، ان سے جن کو روکنا ہے روک لی، جو نہیں روکے، جو اپنے جان مال عزت دھن دولت ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہے عزاداری کے لیے، ان کے اندر نیتوں میں خرابی ہوتی، خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتا۔ ہمارے ایک بہت بزرگ عالم دین تھے مولانا آغا مہدی لکھنوی صاحب، یہ ان چند علماء میں سے ایک تھے جنہوں نے ریٹن کام بہت کیا۔ انڈیا پاکستان میں مجلسیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ بڑے بڑے علماء تحریری کام نہیں کر پاتے، اس کی بھی ایک اہمیت، اس کی بھی ایک اہمیت۔ دو تین ہی عالم آپ کو ملیں گے جنہوں نے بہت زیادہ ریٹن ورک کیا۔ نقل صاحب کا نام آتا ہے، کتنے انہوں نے کتابیں لکھے امامیہ مشن میں۔ میرے استاد ظفر حسن صاحب مصنف 280 کتب، 280 کتابیں انہوں نے لکھی۔ البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کتاب 1000 پیج کی ہو، کبھی 8 پیج کی بھی ہوتی ہے، اور ان میں ایک تیسرا نام ہے، ان کی حبیب ابن مظاہر کی ایک سوانح حیات انہوں نے لکھی۔ بہت پہلے انہوں نے سلسلہ شروع کیا تھا شہدائے کربلا میں سے ہر ایک کے حالات پہ الگ الگ کتاب، وہ 2 صفحے 3 صفحے کا حالات نہیں، پوری کتاب۔ اس میں یہ واقعہ ہے کہ جس وقت یہ برٹش امپائر اودھ پہ قبضہ کر رہی تھی، واجد علی شاہ کا زمانہ تھا اور مختلف بہانوں سے انٹر ہو رہے تھے، تو اس وقت کا جو وزیر تھا اس کو گرفتار کر لیا، اور اس کے اوپر کرپشن کے چارجز اور بہت سارے، جو اس وقت تک ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، ڈائریکٹ ملکہ وکٹوریہ کی گورنمنٹ قائم نہیں ہوئی تھی، تو اب اس کے اوپر بہت سارے الزامات لگائے جا رہے ہیں، وہ ساری ہسٹری نہیں بتانا، اور انہیں جیل میں ڈال دیا۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ ہر سال چاند رات کو آقا حسین کی عزاداری شروع ان کے گھر سے ہوتی تھی، یعنی پورے لکھنؤ میں، لکھنؤ تو عزاداری کا ایک مرکز، پورے انڈیا میں سوائے ساؤتھ کے جہاں حیدرآباد ایک بہت بڑا مرکز رہا، لکھنؤ کی عزاداری تو پہنچی۔ تو اب وہ اس میں ایک سسٹم ہوتا تھا نا، ہمارے یہاں بھی رضویہ میں بھی آج تک چاند رات کا عالم کہاں سے نکلے گا، اور پہلی محرم کہاں، اور 6 محرم کو سادات امروہا کی مجلس، اور 7 کو فلاں، یہ پورا ایک سسٹم۔ تو ان کے عزاداری ان کے یہاں شروع ہوتی ہے، چاند ہوا اور سبیل لگ گئی، سب سے پہلا کام سبیل لگے گی پیاسوں کے نام، اور بہترین دودھ کا شربت بنا کر، وہ تو ریسیپی وغیرہ بیان کرنے کا تو وقت نہیں ہے، اسی کو تو لوگ کہتے ہیں مولانا فضول باتیں بہت کرتے ہیں، تو میں شارٹ کرتا ہوں۔ بہترین، ایسا بہترین شربت کہ 1 سال لوگ انتظار کرتے ہیں کہ وہ چاند رات آئے تو ان کے ہاں سبیل ہوگی، تو ہم سبیل میں جا کے شربت پیئیں گے۔ جن مجلسوں میں، سالانہ مجلسوں میں کوئی بہت ہی زیادہ اچھا تبرک ہو، اس کا انتظار کیا جاتا، اور پھر جس مجلس سے پہلے گھر والوں سے کہا بھی جاتا ہے کہ آج کھانا نہیں پکانا، آج فلاں صاحب کے یہاں سے نہاری آئے گی یا کیا آئے گا، مجھے نہیں پتا کہ تبرک کے آئٹم میں ہی شامل ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں لکھنؤ میں اس کی بھی بہت احتیاط ہوتی تھی کہ فلاں چیز تبرک میں نہیں آ سکتی اور فلاں چیز آئے گی، تو جلدی میں ایک لفظ میری زبان پہ آ گیا، اس کو میں واپس لیتا ہوں کہ جو بھی تبرک ہو۔ اب 21 رمضان رضویہ سوسائٹی میں جو لوگ ہیں، روزہ کھلتا تھا، اس زمانے کے اعتبار سے مچھلی کی بریانی بنتی تھی جو بہت کم لوگ سال میں کھا سکتے تھے، باقاعدہ دیکھا کرتے اس 21 رمضان کی افطاری کو، فضول باتیں ہیں نا۔ تو اب یہاں پورے سال انتظار، ان کو جیل میں ڈال دیا۔ جیل میں ڈال دیا تو اب کافی عرصے، 1 سال سے زیادہ تقریباً، یا شاید 1.5 سال، پونے 2 سال، یہاں تک کہ گھر والوں کے پاس کچھ رہا بھی نہیں، یعنی جو پیسے کیش تھے وہ ختم ہو گئے، پھر گھر کی چیزیں بکنے لگی۔ یہ پہلے زمانے میں عام طور پہ ہوتا تھا، میں نے خود اپنے خاندان میں لکھنؤ کی بزرگ خواتین کو دیکھا ہے کہ جب شوہر مر گئے تو گھر کی چیزیں بیچ کے گھر چلایا جاتا، آخر میں جا کے سمجھیے کہ تقریباً اب کچھ نہیں بچا، اور چاند رات کو ہی ان کو کیسے رہائی ملی، اب دعائیں بھی مانگی، منتیں بھی مانگی، اب یہ دوڑ کے آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ چاند ہو گیا کہ نہیں ہوا، لوگوں نے کہا ہو گئے، اب سبیل ہر سال کرتا ہوں، اس سال بھی کروں گا، لیکن گھر میں پہنچے کچھ ہے ہی نہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک عام سی سبیل کہ بس وہ پانی، اس میں تھوڑا سا گڑ یا شکر ڈالی، ہلایا، ایک شربت بنا دی۔ اب لکھنؤ کے لوگوں کو تو انتظار ہے کہ آج چاند رات ہے، تو ان صاحب کے گھر میں کتنی شاندار سبیل ہے، سب انتظار میں، جیسے ہی باہر گھر کے باہر سبیل لگائی وہ سب دوڑ کے آئے،
اور بڑی بے چینی کے ساتھ سب نے ایک ایک کوزہ یا گلاس اٹھایا، لیکن ایک گھونٹ لیا اور اب کیا بولے؟ سبیل ہے، پیاسوں کے نام کا پانی ہے، تبرک ہے، لیکن ایسی ناگواری کے ساتھ کہ جیسے زہر پلا دیا گیا وہ واپس اسی طرح سے رکھ دیا۔ شربت کا انتظار کرنے والے اور بہترین شربت کا، ان کو آپ خالی پانی اور اس میں تھوڑی سی شکر گھول کے دے دیں۔ یہ تھوڑی دیر کے بعد باہر دیکھنے آئے، سارا مجمع غائب۔ وہ مجمع جو 4-5 گھنٹے تک لائن لگا کے کھڑا ہوتا تھا غائب ہے، اور اسی طرح سے پورا پانی پڑا ہوا۔ اب گھر میں گئے، وہی جملہ کہا جو ہمیں اور آپ کو کہنا چاہیے، اس سال مولا نے میری یہ نظر، یہ تبرک کی نیاز قبول نہیں کی۔ اب اسی پریشانی میں رو بھی رہے۔ آدھی رات کا وقت ہے، دروازے پہ نوکنگ ہوئی، دوڑ کے گئے۔ پرانے زمانے میں آدھی رات کو کوئی کسی کے نہیں آتا، دیکھا کچھ مسافر کھڑے، مسافر، کیونکہ ان کا لباس بھی وہ نہیں ہے جو ہندوستان کا لباس ہے، ان کے چہرے بھی وہ نہیں، اور وہ مسافر کہہ رہے ہیں کہ ہم سفر کر کے آ رہے ہیں بہت لمبا، اور بہت پیاسے ہیں، ہمیں اس وقت پیاس لگی ہے، تو لکھنؤ میں تو سب کچھ بند ہے، تو کہیں سے ہمیں پینے کے لیے کچھ مل جائے گا؟ کہا بس یہ سبیل کے اوپر یہ شربت رکھا ہوا ہے، یہ پی لو۔ سب دوڑ کے گئے اور اس طرح سے شربت پیا کہ ایک ایک آدمی نے 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 گلاس۔ آج کا زمانہ نہیں ہے کہ جو ریکمینڈ ہے کہ 8 گلاس آپ 8 گلاس ڈرنک واٹر ڈیلی یا 2 لیٹر، یہ سب نہیں، پرانا زمانہ۔ سارا شربت دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گیا۔ اب ذرا سکون کی سانس، تو ذرا ہوش آیا کہ آدھی رات کے وقت مسافر یہاں کیسے پہنچے۔ گھبرا کے پوچھا کہ تم لوگ مسافر ہو، کہاں سے کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہیں سے کہیں نہیں جا رہے، ہم تو خالی آپ کے گھر آئے۔ ہمارے گھر کیوں آئے ہو؟ کہا کہ ہم کربلا کے شہید ہیں۔ جو آگے آگے بات کر رہا تھا اس نے کہا میرا نام حبیب ابن مظاہر ہے، آقا حسین نے ابھی مجھے بلایا اور کہا اے حبیب، ہمارے ایک چاہنے والے نے ہمارے نام پہ ایک سبیل لگائی ہے، وہاں کوئی نہیں جا رہا ہے، تم سب اپنے اصحاب کو لے کے جاؤ اور اس سبیل کو استعمال کرو، کہو کہ آقا نے تیری یہ نیاز قبول کی ہے۔ ضرورت نہیں ہے کہ بہت ہی عالیشان قسم کی نیاز ہو، ضرورت نہیں ہے کہ بہت ہی بہترین قسم کا شربت ہو، اگر سادہ پانی بھی خلوص دل کے ساتھ حسین کے نام دیا جا رہا، عزاداری اگر خلوص کے ساتھ ہو۔ آج یہ خلوص کم ہوتا ختم نہیں ہوا، ورنہ قیامت آ جائے، ہے خلوص، لیکن نیاز میں مقابلہ، مجلس میں مقابلہ، کیونکہ میری یہ فیلڈ ہے نا، تھوڑا میں اپنا مقابلہ بتا دوں۔ مولانا آپ ایسی مجلس کیوں نہیں پڑھتے؟ دیکھیں کتنے نعرے اس کے اندر لگ رہے ہیں، دیکھیں ہاتھ اٹھا اٹھا کے حیدر حیدر کی کتنی آوازیں آ رہی ہیں، آپ کے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجلس ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ ہم سے بھی لوگ کہتے ہیں، مشورہ دینے والے ہیں ایسے، محبت کرنے والے، کہ وہ چاہتے ہیں کہ مجلس ذرا اٹھے، ایسا نہ ہو کہ کل مجمع تھا تو آج آدھا رہ گیا، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے پلٹ کے دیکھیے آدھا مجمع رہ گیا، اور کل شاید اس سے بھی آدھا رہ جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بزرگوں نے کچھ ایسی چیزیں ہمیں سکھائی تھی شروع میں، کہ دیکھنا صرف یہ ہے کہ اللہ رسول اور امام، لیکن میں اپنے آپ کو اب ہٹاتا ہوں۔ یہ آزاداری کا انسٹیٹیوشن بہت اہم انسٹیٹیوشن ہے، یہی سلوشن ہے ہمارے بہت سارے پرابلم کا۔ اس کے اندر نیت میں خرابی نہ آنے دیں، اور جب نیت بالکل خالص ہوتی ہے، اچھا ویسی خالص نیت تو ہماری نہیں ہو سکتی جو امام معصوم کی ہے، لیکن جتنا انسان کے لیے ممکن ہے کہ کام صرف اللہ کے لیے کرے، تو اس کے بعد خالی عزاداری نہیں، دین کے ہر مسئلے میں اس کا وہ جواب ہوگا جو رسول کے زمانے میں لوگ دیا کرتے تھے، مخلص لوگ۔ بھئی فلاں حکم کیوں آیا؟ کہا ہمیں نہیں پتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں نہیں پوچھنا۔ یہ جواب ہوتا تھا، ہمیں نہیں پوچھنا۔ ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ رسول نے کہہ دیا، بھئی جو کہہ دیا دیٹس انف، ہمیں اس پہ عمل کرنا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ بتاؤ، وہ کہتے ہیں اس کا نقصان بھی ہوگا تو ہمیں عمل کرنا، کیونکہ رسول نے کہہ دیا۔ یہی اس آیت کے آخری لفظ کا ترجمہ، جس آیت کو آپ ساری زندگی سنتے آئے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آخری لفظ کیا ہے؟ صلو علیہ نہیں ہے، سلموا تسلیما ہے۔ صلو علیہ ہے جو آپ زبان سے کہتے ہیں، سلموا تسلیما ہے جو آپ اپنے عمل سے کرتے ہیں۔ صلو علیہ کے معنی زبان سے درود بھیجو، سلموا تسلیما کا مطلب ہے کہ اپنے پورے جسم کے ساتھ ان کے ہر حکم کے سامنے سر جھکاؤ۔ اور اس کی بہترین مثال، اس کی بہترین مثال ایک وہ واقعہ جس واقعے سے پھر میں معراج کو کنیکٹ کروں گا، ارادہ آج تھا۔ چلیں آج میں ایک، کیونکہ کل وعدہ تھا ایک بات کہہ دوں، پھر جو بہت ہی کلاسیکل مثال وہ میں کل دوں گا، اور بہت ہی انٹرسٹنگ مثال بھی ہے، مثال، لیکن یہ مثال ہے نہیں، ایک مختصر ابھی کہہ دوں قبلے کے بارے میں۔ اللہ نے کعبے کو قبلہ کیوں بنایا؟
قرآن کریم نے اس کا جواب سورہ بقرہ میں سیقول پارہ، آپ نے نام تو سنا ہے، اس کے پہلے پیج پر دوسری آیت میں آغاز سیقول کا کیسے؟ سیقول السفہاء، صفی عربی میں کہتے بے وقوف کو، کم عقل کو، ان قریب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم، یہ مسلمانوں کو کیا ہوا، انہوں نے اپنا رخ قبلے سے کیوں پھیر لیا؟ قرآن نے اس کا جواب کیا دیا؟ ہمارے علماء نے پوری کتابیں لکھی ہیں کہ قبلہ جو بدلا گیا اس کے کتنے بینیفٹ ہیں اسلام اور مسلمانوں کو، کعبے کو جو مرکز بنایا گیا، لیکن قرآن کسی تفصیل میں نہیں ہے۔ تم لکھتے رہو کتابیں، ہزار ہزار صفحے کی کتاب لکھ کے لاجک اور ریزن لے کر آؤ۔ آج دنیا مانتی ہے کہ یہ ایک مرکزیت کعبے کی ہے جس نے مسلمانوں کو ابھی بھی جوڑ کے رکھا۔ سب سے زیادہ عقل میں آنے والی بات یہی ہے، لیکن قرآن اس عقل والی بات پہ جاتا ہی نہیں۔ قرآن پہلے کہتا ہے بے وقوف لوگ پوچھیں گے تم قبلے سے کیوں ہٹے، اب قرآن خود جواب دے رہا، وَجَعَلْنَاكُمْ قِبْلَةً كَانَتْ عَلَيْهَا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولُ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ بس سورہ بقرہ کی آیت ہے، لیکن سورہ بقرہ تو 2.5 پارے کا، دوسرے پارے کا پہلا پیج، پورا پیج بھی نہ پڑھیے، سیکنڈ آیت، پہلی آیت تھی بے وقوف لوگ، سیقول کا مطلب سیقول کس کے لیے؟ بے وقوف لوگ، اور دوسری آیت یہ، ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے، قرآن کہہ رہا ہے قبلہ بدلنے کا مقصد صرف یہ دیکھنا، من یتبع الرسول، کون رسول کی پیروی کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون الٹے قدموں پیچھے ہٹ جاتا ہے، رسول سے منہ موڑتا۔ کہ ہم نے قبلہ صرف اس لیے بدلا ہے تاکہ یہ دیکھا جائے اطاعت رسول کون کر رہا ہے۔ یہ قرآن اتنے اہم مسئلے کی جس پر واقعاً دیکھیں مسلمانوں کے بہت سے واجبات و حرام کا ریزننگ ہم ابھی تک نہیں پہچان سکے، کیوں؟ مگر قبلہ کعبے کو مرکز بنایا، اس کے سینکڑوں ریزن ہیں۔ قرآن نے کہا ہم نہیں جاتے ریزننگ، ہم صرف ایک بات جانتے ہیں، ہمیں چیک کرنا تھا پیغمبر کی اطاعت کرنے والا کون ہے، اس لیے ہم نے قبلہ بدلا۔ عبادت اپنے دل کی خواہش کا نام نہیں، عبادت حکم خدا حکم رسول، اس پہ 2-4 جملے اور ہوں گے کیونکہ پیغمبر سے بہت سارے اس پہ سوال کیا گیا۔ قبلہ بدلا، قبلہ بدلا، لیکن قرآن نے یہ بھی کہا کہ اے رسول ہم دیکھ رہے تھے کہ تم یہ نیا قبلہ چاہتے تھے، ہم نے نہیں دیا۔ 15 سال اللہ نے پیغمبر کی اس خواہش کو پورا نہیں کیا، اور یہ خواہش اس وقت بہت بڑھ گئی تھی جب پیغمبر نے معراج کے سفر میں جا کے اصلی قبلے کو دیکھا۔ یہ جو قبلہ ہے نا اس وقت مکے کے اندر، یہ اصلی قبلہ نہیں ہے، یہ کاپی ہے، یہ ریپلکا ہے اس قبلے کی جو 4تھے آسمان پر ہے، یہ جنت میں ہے بیت المعمور۔ جب پیغمبر معراج پر گئے، معراج کے حوالے سے چلے، آج کل بھی میں نے کہا تھا، آج دہرا رہا ہوں، اپنے ایک بہت ہی مشہور خطیب مرحوم مولانا اظہر حسن زیدی صاحب یاد آ رہے ہیں، گرچہ ان کا یہ جملہ بہت ہی زیادہ مشہور آج کل ہو گیا ہے زیارتوں کی وجہ سے۔ جو زیارت پہ جاتے ہیں تو وہاں مجلسیں بھی ہوتی ہیں، ہر آدمی یہ دہراتا ہے، تو اسی لیے میں بہت شارٹ کر کے اس کو دہرا رہا ہوں، لیکن وہی بات، ان کا انداز بیان کہاں سے آ سکتا ہے؟ ایک عجیب شخصیت تھی، انہی سے وہ سلسلہ شروع ہوا خطابت کا، اور انہی پہ ختم ہو گئے۔ جنہوں نے ان کو سنا ہے ان کو پتا ہے، بڑے بڑے پیچیدہ مسئلے، کمپلیکیٹڈ پرابلم وہ بچوں کی ایک مثال کے ذریعے سے حل کر دیتے۔ اب وہ فرما رہے ہیں کہ میں پاکستان میں رہتا ہوں، اور پاکستان میں تو زبان سے ہر آدمی ایک دوسرے کو شریف کہتا ہے، شریف شریف شریف، انڈیا پاکستان شریفوں سے بھرا پڑا۔ یہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں، وہ بہت پہلے، ابھی کہیں آپ کا ذہن کہیں اور نہ چلے جائے، تو کہا کہ شریفوں سے بھرا پڑا، جہاں جاؤ شہروں تک کو شریف بنا دیتے، ملتان شریف، پاک پتن شریف، تونسا شریف، سیال شریف، اجمیر شریف، ہر ایک شریف، حتیٰ یہ کہ پھر مزاج شریف، بھائی آپ کے مزاج شریف، مصیبت شریف، آفت شریف، فرماتے ہیں کہ میں تو شریفوں سے گھبرا گیا۔ میں نے کہا نکل چلو اس سرزمین سے جہاں اتنے شریف ہیں، چنانچہ سیدھی ٹرین پکڑی، کراچی پہنچا۔ اب میں ان کا انداز تو نہیں لا سکتا، چند جملے۔ پانی کا جہاز کھڑا تھا، اس پہ بیٹھا۔ پہلے زمانے میں سب لوگ زیارت پر پانی کے جہاز سے جاتے تھے، اور جہاز پہ بیٹھو، وہ شریفوں سے جتنا دور جا سکتے ہو جاؤ۔ وہ جہاز جا کے بصرہ پہ رکا، بصرہ سے اترا، سامنے اسٹیشن پہ ٹرین کھڑی تھی، ٹرین میں بیٹھ گیا، آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ آنکھ کھولی تو معلوم ہوا کہ ٹرین رک گئی ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ، بہت دور آ گیا شریفوں سے۔ کسی سے پوچھا کہاں ٹرین رکی ہے؟ اس نے کہا بغداد شریف۔ اوہ
شریفوں سے جان چھڑا کے آیا, یہاں بھی شریف مل گیا, بغداد شریف. باہر نکلا, ایک ٹیکسی والے سے کہا کہ بھائی کسی اچھی جگہ لے کے جاؤ, دل خوش ہو جائے. اس نے کہا یہ بیٹھی. بیٹھا میں اس کی ٹیکسی میں, ٹیکسی چل رہی ہے, یہاں تک کہ دور سے ایک سنہری گنبد نظر آیا اور دو وہ مینار نظر آئے. اس کو دیکھنے سے ہی دل میں خوشی طاری ہو رہی تھی. میں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ بھائی یہ کون سی جگہ؟ اس نے کہا یہ نجف ہے. اب مجھے جو عادت پڑ گئی تھی, میں نے کہا اچھا نجف شریف؟ اس نے کہا خبردار, شریف وہاں ختم ہو گئی ہے, شریف نہیں ہے, یہ اشرف ہے, اشرف, نجف ہے, اشرف. کاش اس زمانے میں یہ کیسٹ ریکارڈر وغیرہ ہوتے اور ان کے انداز سے آپ اس کو سنتے, کیا ان کا ایک میٹھا انداز تھا. نجف ہے, اشرف. کہا میں چند دن وہاں رہا, مزہ آ گیا, سواد آ گیا, لطف آ گیا, روحانیت آ گئی. وہاں سے آنے کا دل نہ چاہے کہ جہاں جبرائیل جو ہے وہ دربانی کرے, کوثر لٹ رہی ہو, ایمان بڑھ رہا ہو. وہاں رہا, بہت دن رہا. پھر ایک بار میں نے سوچا کہیں اور آگے جانا چاہیے. باہر نکلا, ڈرائیور سے کہا کہ آپ کسی اور جگہ لے کے جاؤ. اس نے کہا بیٹھیے. ہم بیٹھے. وہ 40-50 میل, 70-80 کلومیٹر گاڑی چلی تو پھر ایک اور روضہ نظر آ رہا ہے, سنہری گنبد ہے اور وہ مینار ہیں اور وہ چمک رہا ہے. اس کو دیکھنے سے ہی پتہ چل رہا. میں نے ڈرائیور سے پوچھا یہ کہاں لے آئے؟ اس نے کہا کربلا. اچھا اب وہ میری عادت تو پڑ گئی تھی. میں نے کہا کربلا اشرف؟ کہا نہیں, وہ اشرف بھی وہاں ختم ہو گیا, یہ محلہ ہے, محلہ کربلا ہے, محلہ. کائنات میں دو ہی محلہ ہیں, ایک آسمان پر ہے, ایک زمین پر ہے. آسمان کے محلہ کا نام ہے عرش محلہ, زمین کے محلہ کا نام ہے کربلا ہے محلہ. نانا کے قدم آسمان پر گئے تو عرش کو محلہ بنا گئے, نواسے کے قدم زمین پہ آئے تو کربلا کو محلہ بنا گئے. دو محلہ ہیں, کربلا محلہ اور عرش محلہ. 3 دن سے عزاداری کے حوالے سے اور مصائب کے حوالے سے کربلا کی بات تھی, تو آج سے ارادہ تھا کہ نانا کے قدم جہاں گئے کچھ وہاں کی حالت بتاؤں, لیکن انشاءاللہ کل نانا وہاں پہنچا, یہ نانا کی معراج تھی. اور نواسا نو کے نیزہ پہ کٹا سر, یہ حسین کی معراج تھی. 2 راتیں یہ جملہ آیا. پاکستان نہیں, انڈیا کے کچھ علاقوں, مجھے نہیں معلوم کہ وائی, لیکن انڈیا کے کچھ علاقوں میں آج یعنی شاید 17 محرم کو شہزادی سکینہ کی شہادت منائی جاتی کچھ علاقوں میں, مجھے معلوم ہے, مجھے نہیں پتا کیوں. لیکن اب یہ بات ہو رہی ہے نا, دیکھیں 3 دن سے میں بات کر رہا تھا حسین کے کٹے سر کی, مختلف مصائب کے جملوں کے حوالے سے. 9 کے نیزہ پہ حسین کا کٹا سر. پہلے دن میں نے اسی حوالے سے جناب علی اصغر کے سر کی بات کی, دوسرے دن اسی حوالے سے عباس کے کٹے سر کی بات کی, اور کل میں نے اسی حوالے سے زینب کبریٰ سے جو حسین نے کٹے سر سے خطاب کر کے کربلا کے جہاد کو بچایا. لیکن یہ کٹا ہوا سر اس پورے جہاد کربلا میں حفاظت کرتا جا رہا ہے اپنے مشن و مقصد کی. اور اسی میں ہمارے سامنے یہ روایت آتی ہے کہ 11 محرم کا قافلہ جب کربلا سے چلا ہے, مشہور روایت ہے, لیکن مصائب میں تو مشہور ہی روایتیں پڑھی جاتی. 11 محرم کا قافلہ چلا ہے, 3 دن ایک جملہ میں نے کہا, وہ آپ کو معلوم ہے کہ اب جو سواریاں لائی گئی تھیں, نہ ان پہ محملیں تھیں, نہ ان پہ اماریاں تھیں, اور یہ ساری بیویاں اس حالت میں بٹھائی گئیں کہ ان کے ہاتھ بھی آزاد نہیں تھے, ہاتھوں میں رسیاں بندھی تھیں. ننھے بچے ماں کی گود میں اس طرح بیٹھی ہیں کہ یہ خواتین جو کبھی اونٹ پر بیٹھی ہی نہیں بغیر محمل و ہماری, بندھے ہاتھوں کے ساتھ بیٹھی, اور ننھے بچے ان کی گود میں. اب سارے بچے تقسیم ہو رہے ہیں, مختلف خواتین, مخدرات, عصمت و طہارت, رسول کا حرم. آخر میں سکینہ بچی تو زینب کو یہی توقع ہے, یہ لفظ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, وہ عالمہ خیر معلمہ. زینب کو یہی توقع ہے کہ آخر میں سکینہ بچی ہے, میری گود بھی خالی ہے, سکینہ کو لا کے میری گود میں بٹھایا جائے گا. مگر شمر نے کیا کیا کہ سکینہ کو لے کے چلا اور ایک اونٹ پر اکیلے 3 سال کی بچی کو بٹھایا. محمل ہماری تو چھوڑیے, وہاں کوئی بیوی بھی نہیں ہے. زینب نے کہا اے شمر, یہ بچی کبھی بھی بغیر محمل و ہماری کے نہیں بیٹھی, اکیلے 3 سال کی بچی اونٹ پر کیسے بیٹھے گی؟ شمر نے کہا نہیں بیٹھ جائے گی, تم اس کی پرواہ نہ کرو, ہمیں دیکھنے والے. یہ کہہ کے حکم دیا کہ قافلے کو چلایا جائے. زینب حکم خدا سے بے بس و لاچار ہیں, ویسے بے بس و لاچار نہیں, لیکن اب کیا فریاد کریں. فرات کو دیکھ کے کہا عباس اب تو نہ رہا تو آ کے دیکھ تیری بھتیجی پہ کیا گزر گئی.
وہاں وہ ننھی بچی، اور یہ عرب کے وحشی اونٹ تھے، عام اونٹ بھی نہیں تھے، یہ ننھی سی بچی اکیلے اونٹ پر بیٹھی، وہ بھی یہی سمجھ رہی یا میرے ساتھ میری ماں رباب کو بٹھایا جائے گا یا میری پھوپھی زینب کو بٹھایا جائے گا. اور جب اونٹ چلائے گئے تو گھبرا گھبرا کے بچی کبھی چچا کو آواز دے کبھی بابا کو آواز دے، اور قافلہ چل رہا. چلتے چلتے ایک دم قافلہ رک گیا. ریاض القدس کی روایت پڑھ رہا ہوں. چلتے چلتے ایک دم قافلہ رک گیا. جیسے ہی قافلہ رکا ہمارے ساتھ، میں 2 دن سے ایک جملہ کہہ رہا تھا کہ اس کو جلدی ہے کوفہ پہنچنے کی، ہمارے ساتھ ایک بار آگے آیا اور آگے آ کے پوچھا یہ قافلہ کیوں روکا؟ لوگوں نے کہا ہم نے نہیں روکا، جس نیزے پر حسین کا سر تھا وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا. ہمارے ساتھ نے کہا تو اس کو نکالو. پورے فوج نے کوشش کی لیکن وہ نیزہ زمین سے نکل کر ہی نہیں دے رہا. آخر شمر آگے آیا اور آگے آنے کے بعد کہنے لگا کیا بات ہے؟ کہا یہ بات. کہا میں اس نیزے کو ابھی حرکت دیتا ہوں، یہ نیزہ ابھی چلے گا. پھر اس نے کیا کیا؟ زمین کھو دی؟ نہیں. کیا اس نے 10 سپاہیوں سے کہا کہ پوری طاقت سے نیزے کو نکالو؟ نہیں. دیکھیں شمر یا اہل بیت کے یہ حالات جانتا ہے. اس نے کہا میں ابھی چلاتا ہوں اس نیزے کو. اور کیسے چلایا؟ ہاتھ میں کوڑا لے کے سید سجاد کے قریب آیا. وہ مظلوم آقا جس کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، کمر میں لنگر ہے، اور ایک مرتبہ آ کے یہ کوڑا سجاد کی کمر پہ مارا. کہا کہ جب تک تیرے بابا کا سر آگے نہیں بڑھے گا تجھے کوڑوں پہ کوڑے کھانا پڑے گی. میرے مظلوم آقا علی ابن الحسین نے بابا کے کٹے سر کو دیکھا. بابا آپ یہاں کیوں رک گئے ہیں؟ کہا سجاد میں کیا کروں، تیری مظلومیت دیکھ رہا ہوں، لیکن میری سکینہ اونٹ پر سے زمین پہ گر گئی ہے. جب تک کہ سکینہ نہیں آئے گی میں آگے نہیں بڑھوں گا. اور جیسے ہی زینب نے سنا سکینہ زمین پہ گر گئی ہیں، گھبرا کے اونٹ سے اتری، جنگل میں سکینہ کو ڈھونڈتی چلی. اینا سکینہ، اینا سکینہ، سکینہ بیٹی کہاں ہو مجھے جواب دو. یا شام غریبہ پکارا تھا یا آج پکارا ہے؟ شام غریبہ حسین کے سینے پہ بچی ملی تھی، اور آج جب ایک مرتبہ ڈھونڈتی چلی تو کیا دیکھا کہ ایک گوشے میں ایک چہرے پہ نقاب پڑی ہے، سیاہ لباس پہنا ہے، کوئی بی بی بیٹھی ہیں اور ان کی گود میں ننھی سکینہ سو رہی ہے. زینب نے یہ منظر دیکھا. پہلی گھبراہٹ تو یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ کہا ارے یہ وہ بچی ہے کہ جب سے اس کا بابا مارا گیا اسے نیند نہیں آتی ہے، یہ آپ کی گود میں کیسے سو گئی؟ یہ نہ تو پھوپھی کی گود میں سوئے، نہ ماں کی گود میں سوئے، نہ بہن کی گود میں سوئے. اور پھر آپ ہیں کون؟ اب تک تو جو آیا بچی پہ ظلم کرتا آیا، یا تماچے لگائے یا کوڑے مارے، آپ نے اس بچی پہ اتنی مہربانی کی. ایک مرتبہ نقاب کے پیچھے سے آواز آئی زینب بیٹی میں اس پر مہربانی نہ کروں تو کون کرے گا؟ زینب نے اپنے لیے لفظ بیٹی سنا، گھبرا کے کہا آپ کی آواز تو سنی بھی لگ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے یہ آواز میں نے بہت سنی ہے. للہ اپنا تعارف کرائیے. بس اتنا کہنا تھا، دور دور کوئی نامحرم نہیں ہے. بی بی نے چہرے سے نقاب کو ہٹایا. زینب نے دیکھا میری ماں فاطمہ میرے سامنے مجھے تسلی دے رہی ہے. زینب گھبرانا نہیں، کتنے ہی بڑے بڑے مصائب آئیں میں تیرے ساتھ ہوں. زینب بچی کو لے کے آئی. ایک آخری جملہ، بچی کو لے کے آئی اور ایک مرتبہ کہا شمر دیکھ میں نے تجھ سے پہلے کہا تھا یہ اکیلی بچی بیٹھ نہیں سکتی، گر جائے گی. گر گئی نا؟ شمر نے کہا اب نہیں گرے گی، ہم نے انتظام کر لیا ہے. کیا انتظام کیا ہے؟ کسی بیوی کے ساتھ بٹھا دیا؟ کوئی محمل لے کے آ گیا؟ نہیں، رسی کا ایک ٹکڑا لے کے آیا. ہم نے انتظام کر لیا ہے. کیا انتظام کیا؟ سکینہ کو اونٹ پر الٹا لٹایا، اس رسی سے سکینہ کا جسم اونٹ سے باندھا. کہا اب یہ بچی نہیں گرے گی. اونٹ چلا، بابا کے نرم سینے پہ سونے والی سکینہ وحشی اونٹ کی سخت پیٹھ پہ لیٹی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ جب کوفے کے قریب رسی کھولی گئی، سکینہ کا سارا جسم خون سے بھرا ہے، کرتے میں خون لگا ہے، اونٹ کی پیٹھ پہ خون لگا ہے. تبھی ایک جملہ ہم سنتے ہیں، ارے وہ بچی جو زندان شام میں مری اور اسی جلے ہوئے اور خون بھرے ہوئے کرتے میں دفن کی گئی.
اجرکم اللہ علی ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اگر علی اصغر کے مصائب فاطمہ کو اس لیے رلاتے ہیں کہ وہ فاطمہ کا پوتا ہے، تو یہ سکینہ فاطمہ کی پوتی ہے جسے لینے فاطمہ خود زندان شام میں آئی تھی۔ خدا بندہ اس معصومہ، اس مظلومہ حسین کی یتیمہ کا واسطہ جن جن مومنین اور مومنات نے آج کی مجلس میں گریہ کیا ہے، انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ سکینہ کے ان مصائب کا واسطہ صاحبان ایمان کے مال، جان، عزت اور اولاد کی حفاظت فرما۔ لیکن اگر دین کو ضرورت ہو تو جس طرح حسین نے اپنی اولاد دین پہ قربان کر دی، ہمیں بھی ہر شے قربان کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ کل میں نے ایک مومن کے جوان بیٹے کے حوالے سے کہا تھا تو بہت دعائیں آ گئی ہیں، اگر میں خالی وہ التماس دعا ہی پہ عمل کروں تو آدھا گھنٹہ چاہیے۔ خدا بندہ جن جن لوگوں نے اپنے اپنے بچے اور بچیوں کی بیماری کی وجہ سے دعا کے لیے کہا ہے، ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما، ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔